السلام علیکم۔ آفاق فاروق کے ایک نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور سبسکرائب کا تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے صرف کلک کرنا ہے سبسکرائب کے بٹن کو اور وہ سبسکرائب ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ کو ایک بات بھی اچھی لگتی ہے تو اپنے ہم خیال لوگوں تک پہنچائیے، نہیں اچھی لگتی کوئی بات نہیں، کچھ ایسا کر کے چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کام تو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ اپڈیٹ کر سکیں، کچھ بتا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، یہاں صورتحال بہت خراب ہے۔ ہاسپٹلز میں نمونیا کے مریضوں کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے کہ جی گھر میں جا کے آئسولیشن کر لیجئے، کرونا کا ٹیسٹ تک نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ 3 پاکستانیوں کی موت واقع ہو چکی ہے، اور ایک پیشنٹ کی جو ہمارے ہی بہت اچھے دوست ہیں، اس کے کیا نام ہے، ٹیلی ویژن کے ہم نیوز کے نمائندے واشنگٹن میں، خرم شہزاد ان کے کزن ہیں، یہاں بکلین میں ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ میرے خیال میں جو بتا رہے تھے وہ ارلی مارننگ۔ دوسری ریاستوں کا پتہ نہیں ہے، صرف نیو یارک کا ہے کہ 3 جا چکے ہیں، چوتھے کا جو ہے کل پتہ چلا کہ جنازے کی ان کی تیاری ہو رہی تھی۔ اور جنازے کے بارے میں پہلے تو یہاں پہ یہ تھا کہ جی وہ پیشنٹ کو جو اموات ہو رہی ہیں ان کو دے نہیں رہے ہیں لاوائقین کو، اور خود ہی جلا رہے ہیں یا دفنا رہے ہیں، مگر وہ غلط ہے۔ فنرل ہوم نے بتایا ہے کہ جناب وہ آپ باڈی لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ 10 لوگ سے زیادہ نماز جنازہ میں نہ ہوں، اور باڈی بیگ جو ہے جس طرح سے ریپ کیا جائے گا پلاسٹک میں مختلف اس کے بعد ان کا صرف منہ دیکھنے کی حد تک جو فیملی کے لوگ ہیں وہ منہ دیکھ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ WHO نے کہا ہے کہ جی اس کا ڈیزاسٹر سب سے بڑا جو ہے نا امریکہ میں ہوگا، سب سے زیادہ بڑا خطرہ یہاں پر ہے کہ اب تک 700 سم تھنگ ڈیتھ ٹول موجود ہے، اور 53,000 سے زیادہ وائرس کے شکار لوگ ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں ہیں جو میں نے اب بتایا کہ ہاسپٹل میں ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ سے بھی گواہیاں ملی ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا، گھروں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ 2 کا تو میرے علم میں ہے جو بہت قریب کے ترین لوگ ہیں۔ کل ہی ایک میری فیملی میں ہے، ان کو کئی دن سے نمونیا بھی ہو گیا اور بخار بھی تھا، مگر ان کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا، اور فیملی اتنی ڈری ہوئی، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ میں نے کہا کہ چلیں، میں نے ان سے کہا کہ بہتر ہے گھر میں ہی اب ہم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو پوری فیملی رسک پہ رہے گی نا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو کرونا ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے وہاں یہاں کی صورتحال، اور ابھی تک یہاں پیکیج کی بھی کوئی منظوری کا نہیں ہوا ہے کہ جی عام آدمی کو، مجھ جیسے لوگ جو گھر بیٹھے ہیں، میری وائف بھی جاب کرتی، میں بھی جاب کرتا ہوں، کوئی دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف بچے پالے ہیں، پڑھائے لکھائے ہیں، کوئی اتنی بڑی سیونگ بھی نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔ بہرحال میں پاکستان پر آتا ہوں کہ جہاں پر بھی جہاں نمبر بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، ساتھ میں پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس، اور وہاں ہونے والے سوالات بڑے دلچسپ اور بڑے موضوع طلب ہیں اور موضوع بحث بھی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ 2 سوال ہیں میرے نزدیک جو میں نے کل ذکر نہیں کیا۔ ایک تو رؤوف کلاسا صاحب کا کہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے سوال کیا، اور جس بدتمیزی روڈنس سے آپ کے پرائم منسٹر نے جواب دیا، وہ ٹرمپ بھی شاید ہوتے تو اتنی بدتمیزی نہ کرتے، جو اس حوالے سے کافی مشہور ہو چکے ہیں، مگر جس روڈنس کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور کس شکیل الرحمان کے لیے کیا، مجھے ہنسی آتی ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے اس موقع پہ ہی کہنا چاہیے نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو ناجائز سزا دی جا رہی ہے۔ سزا اس کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ PTI میں ایک بہت اہم ذمہ داری پر حکومت میں میرے ایک شناسہ ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں عمران خان کو یہ کرنا چاہیے تھا جو شکیل الرحمان کے ساتھ کیا؟ تو انہوں نے کہا آفاق بھائی میں آپ کو صرف اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ عمران خان نے نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہ نیب کس نے کیا؟ پھر انہوں نے کہا جو نیب چلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ ظلم ہے کہ طیبہ گل اور چیف جسٹس ریٹائرڈ اقبال صاحب ہیں چیئرمین نیب، ان کے ویڈیو کی فرینزک ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جو نیب چلا رہے ہیں وہی فرینزک نہیں ہونے دے رہے۔ میں نے کہا چلے مان لیتے ہیں جناب، تو یہ عمران خان اتنے کیوں روڈ ہو رہے ہیں؟ کہنے آپ کو پتہ ہے وہ اتنے ہی روڈ ہیں۔ تو مجھے اس پہ خیال آیا کہ یہ وہ عمران خان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی یہاں بہت بڑی آزادی ہے، مغرب میں وہ آزادی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں میر شکیل الرحمان کا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا قصور ہے، ان کا بھی ظلم کہوں گا کہ جب عمران خان کے قصے مغرب میں چھپا کرتے تھے تو عمران خان کے بارے میں ہمارے ٹیلی ویژن پر
اور ہمارے اخبار میں خاص کر جنگ میں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب فیض الرحمان صدیقی نے سیتا وائٹ کا پہلا انٹرویو اس کی بیٹی کے ساتھ چھاپا اور خان صاحب پہ الزامات سامنے آئے تو ہمارا پاکستانی میڈیا ساکت تھا. پھر یہاں پر میں نے دیکھا کہ آج کیپٹن شاہین خالد جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کے حال میں عمران خان کا فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا تھا. دسمبر کی سردیوں کی رات تھی اور سیتا وائٹ سردی سے مائنس ٹمپریچر میں اپنی بیٹی کو گودی میں لیے کھڑی رو رہی تھی اور اندر لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آج اس مسلم لیگ پر بھی وہی عذاب پڑا ہے کہ جو اس ظلم کو دیکھ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی. تو شکیل صاحب نے تو حد ہی کر دی تھی کہ جناب زلزلے کی تمام کمپین ان کے ساتھ مل کر چلائی، ان کا ہر ظلم چھپایا، ان کا ہر نخرہ چھپایا. ان کی عادتیں خراب تو اس میڈیا نے کی تھیں. تو وہ آج صحیح کہتا ہے، وہ بالکل صحیح الزام لگاتا ہے آپ پر کہ اب آپ کیوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے نخرے، اس کی نرگسیت کو، اس کی خود ستائشی کی عادت کو ہمت تو آپ نے دی تھی، بڑھاوا تو آپ نے دیا تھا. تو فیس بھی اب آپ کریں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ جب کسی قوم پر، کسی خاندان پر، کسی معاشرے پر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو وہ یونٹی پیدا کرتی ہے. ہم آہنگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے نظریات پیچھے دھکیل دیتے ہیں جس سے اختلافات پیدا ہوں. اچھا ایسے موقع پہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب انتشار پھیل رہا ہو یا کوئی آفت آئی ہو تو لوگ اپنا اسکور بھی سیٹل کرتے ہیں کہ اس میں وہ دب جائے گا. یا تو ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں یا اسکور سیٹل کرتے ہیں، کہ دونوں چیزیں ہر آدمی کے اپنے نقطہ نظر سے ہوتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ ہم آہنگی پیدا کریں گے تو تاریخ میں آپ کا نام ہم آہنگی کے حوالے سے آئے گا، آپ کی یونٹی کے حوالے سے آئے گا. مگر جب آپ اسکور سیٹل کریں گے تو وقتی طور پہ تو وہ چھپ جائے گا، مگر تاریخ اسے نہیں معاف کرے گی. عمران خان صاحب نے اس موقع کا اور نیب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، تینوں نے فائدہ اٹھا کے شکیل الرحمان کو اندر اس لیے کیا کہ اس وقت تو اگر یہ شور مچائیں گے یا میڈیا شور مچائے گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں ان کو تو اپنی سیلف اس کی پڑی ہوئی ہے اور قوم پہ برا وقت ہے. تو انہوں نے میر شکیل الرحمان کو بالکل عین اس وقت گرفتار کیا جب قوم پر برا وقت پڑ رہا تھا. برا وقت تھا اور کوئی بولنے کے قابل نہیں تھا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ اندھے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کا شعور بالکل ختم نہیں ہو جاتا، لوگوں کا سر خالی نہیں ہوتے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ختم ہو جاتی. خیر میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کا میڈیا کتنا آزاد ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے. میں یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کون سے اینکر کو کون سے لوگ مارنا چاہتے ہیں، مگر میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان اینکروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، میرے خاندان کے لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. میں آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں کہ آپ کا معاشرہ انتہا پسندی میں کہاں تک جا چکا ہے. میں نام نہیں بتاؤں گا. پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور اینکر نے مجھے 2-2.5 ماہ پہلے فون کیا اور کہا کہ آفاق بھائی آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے. کوئی رات کے 1 بج رہا تھا نیو یارک میں اور پاکستان میں شاید ارلی مارننگ تھی یا یہاں 12 بج رہے تھے. میں نے کہا ہاں بتائیے خیریت. انہوں نے کہا امریکہ سے ایک پاکستانی بیٹھ کر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں قتل کروا دوں گا اور یہ کر دوں گا، تم عمران خان کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو مجھے بتائیں آپ کے یہاں سائبر کرائم جو ہے اس کے کیا لاز ہیں. تو میں نے کہا مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتہ مگر بڑے سخت لاز ہیں. تو ان کا مجھے پلیز بتائیں. تو میں نے کہا اس بندے کے کوئی ریکارڈنگ وغیرہ آپ کے پاس، کوئی ٹیکسٹ میسیج، کوئی فوٹو، ان کا سب کچھ ہے میرے پاس. ان صاحب نے مجھے وہ ساری چیزیں بھیج دیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا جب میں نے ان صاحب کو دیکھا تو میری ہنسی بھی نکلی، دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ میں انہیں 30 سال سے جانتا تھا. وہ حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی میں ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک محترم دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام ہے ماوز صدیقی. ہم دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی جو 40C13 نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اکنا، اس کے ترجمان بھی ہیں. تو میں نے ان کو رات گئے فون کیا اور میں نے کہا ایسے ایسے واقعہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. تو ان کا مجھے بھیجیں. جب میں نے بھیجا تو ان کی سکتے میں حالت میں واپس کال آئی کہ آفاق بھائی اس سے میری روز ملاقات ہوتی ہے اور یہ میرے گھر سے 4 بلاک دور رہتا ہے. اور وہ بلڈنگ میں لوگوں کو امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو، اسپیشلی نیو یارک میں رہنے والے پاکستانیوں کو بتا دوں کہ وہ بہت مشہور بلڈنگ ہے. وہاں کبھی پی آئی اے کے اسٹاف آ کے رہا کرتا تھا. جو پی آئی اے سے لوگ بھاگ جاتے تھے اپنی ریاست سے، جو تنگ لوگ تھے. یہ میٹروپولیٹن
اور لیفٹس بلوارڈ ہے کوئنز میں، اس کے کارنر پہ ایک بلڈنگ ہے جو پی آئی اے کے حوالے سے مشہور تھی، وہ صاحب وہاں رہتے تھے۔ دوسرے دن معاوض صدیقی نے اور میں نے انہیں لائن پر رکھ کر بات کی، تو پہلے تو وہ ہمیں بھی دھمکیاں دینے لگے کہ وہ کتے کا بچہ فلانا، وہ ہماری فوج کے خلاف ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہے، وہ فلانا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس لیے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے؟ میں نے کہا وہ تو میں بھی ہوں، مجھے بھی ماری ہے۔ پھر جب میں نے ان کو سارے کانسیکوینسز بتائے نا، سویئر ٹو گاڈ وہ رونا شروع ہو گئے بری طریقے سے۔ معافی تلافی، میں نے کہا معافی اس سے مانگے کہ اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، نہیں کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیاری کریں۔ اس کے بعد یہ وہ دن تھا جب سپریم کورٹ نے 6 پاکستانی اینکرز کو کوئی لیٹر جاری کیا تھا کہ کچھ انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، اور ایک جو ہمارے بڑے 6 دوست رہے ہیں، ایک اینکر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا۔ تو میں نے ان کو میسج کیا اس اینکر کو اور کہا کہ یہ، اس نے کہا ان کی اپولوجی مجھے آ گئی ہے، مگر میں نے یو ایس ایمبیسی کو آپ کہہ دیا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھ پہ کچھ نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فالو کرنا ہے، پرسو کرنا ہے، تو یو کین ڈو اٹ، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود می۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ختم کر رہا ہوں، ہے پاکستانی۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی اتنی دور پھیل گئی ہے کہ 40 سال سے امریکہ میں رہنے والے یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں جو حق اور سچائی کی باتیں کرتے ہیں انہیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر ٹرمپ کو برا کہہ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں برا کہہ لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گالی دے لیتے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں، بچے بھی پڑھا رہے ہیں، امریکن سسٹم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مگر سمجھنے کو تیار نہیں کہ یہ آزادیاں کہاں سے آئیں، کس نے دیں۔ تو یہ آپ کی نارمل سچویشن ہے۔ اس میں عمران خان جیسے لوگ آگے جو ساری زندگی، دیکھیں میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہی، عمران خان تو پیسوں کی خاطر، میں آپ کو ایک واقعہ آخری سنا دوں۔ جب یہ شوکت خانم بنا رہے تھے نا، تو یہ فنڈ ریزنگ کے لیے آخری حد تک جاتے تھے۔ دلدار پرویز بھٹی یہاں جیسے مرے، انہوں نے جو کہا پورے شہر کو پتہ ہے۔ مگر میں آپ کو ایک واقعہ آخری میں جاتے جاتے سنا دوں کہ یہ امیتابھ بچن کو لے کر آئے، جو میرا بھی کبھی ہیرو تھا۔ 400 سے 500 لوگوں کے ہال میں جہاں فنڈ ریزنگ تھا عمران خان صاحب کا، وہاں 400 سے 500 لوگوں کو امیتابھ بچن پیور ہندی میں، جو اردو فلموں میں کام کرتا ہے، وہ لیٹ 80s سے ہندی بھی بولنا شروع ہو گیا تھا، پیور ہندی میں اس آدمی نے خطاب کیا۔ اور 1-2 لوگ تھے جنہوں نے احتجاج کیا، جس پہ عمران خان ناراض ہوا، ان کے یہاں جو سہولت کار تھے ناراض ہوئے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا اس آدمی کا، مگر وہ خطاب کرتا رہا، تالیاں بجانے والے جو سہولت کار بٹھائے گئے تھے وہ بجاتے رہے، کیونکہ عمران خان کو پیسے چاہیے تھے۔ اب عمران خان کو اقتدار چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی کہانی کس طرح سے ان کے منہ پر الٹ دی گئی، جو لے کر ان کے دوسرے سہولت کار جو انہیں لے کر آئے تھے ان کو سامنے آنا پڑا، اور ہر چیز چینج ہو گئی۔ اب تو فلائٹیں، انٹر اسٹیٹ فلائٹیں بھی بند ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل تو بند تھی، مگر کہتا ہے یہ کہ جی میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح وہ شکیل الرحمان کو گرفتار کر کے خوش ہو رہا ہے، اور اس بے غیرت، اس بے شرم میں کہوں گا چیف جسٹس کو، جس کی ویڈیو آ گئی، وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، کسی سویلائز سوسائٹی میں حرکتیں کر رہا ہوتا، اگر وہ جعلی ویڈیو بھی ہوتا تو اس کی انویسٹیگیشن تک اس کے پورے خاندان کو استعفیٰ دینا پڑتا۔ جس بے شرمی سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کے معاشرے کی بے شرمی، غیرت، ضمیر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے شرمدار ہیں، آپ کتنے باضمیر ہیں، اور کتنے آپ با اصول ہیں، اور آپ کتنے اسلام پرست ہیں، جو آپ اخلاقیات کی سارا دن سوشل میڈیا بھرا رہتا ہے آپ کا کہ جمعے کی نماز بھی مس نہ ہو جائے، چاہے کرونا نگل لے، کہ فتویٰ لینا پڑتا ہے جامع الازہر سے آپ کے صدر کو، مگر آپ کی بے شرمیوں کا یہ حال ہے کہ کوئی احتجاج کرنے والا تک نہیں ہے کہ وہ اس بے غیرت کی ویڈیو سامنے آتی، وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، احتساب کا انچارج بنا ہوا ہے، مگر کوئی آدمی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس نے بات کی اسے جیل میں ڈال دیا۔ اللہ حافظ۔